سے بڑی جو مس کر رہے تھے کہ اس سارے کسی بھی دین کے اندر، خواہ وہ یہودیوں کا دین ہو، دین تو خیر ایک ہی ہے لیکن جو انہوں نے بنا لیا ہوا تھا، کسی بھی دین کے اندر جو اصل چیز ہے وہ ہے اللہ کا حکم، کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ مشرق اور مغرب جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتے ہیں کہ منہ اس طرف کر لیں یا منہ اس طرف کر لیں۔ اصل چیز جو ہے وہ انسان کی ڈائریکشن کیا ہے، اس کا رخ کس طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو جھگڑے کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ، ان جھگڑوں کو فی الحال چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ والا معاملہ جو ہے یہ اللہ کا کنسرن ہی نہیں ہے کہ منہ آپ کا کس طرف ہو، اللہ جہاں کہے گا اس طرف منہ کر لیں گے اور اس پہ فردر کوئی بحث ہی نہیں کریں گے۔ اصل چیز جس کے اندر آپ کو آگے بڑھنا ہے وہ نیکیاں ہیں، خیرات ہیں، اچھی چیزیں ہیں، جو نیکیاں ہیں۔ اللہ کا حکم مانا، نیکی وہی ہے جو اللہ کا حکم مانتا ہے۔ کسی چیز سے اللہ منع کرتا ہے تو منع ہو جاتے ہیں، وہ بھی نیکی ہے، اور کسی چیز کا اللہ حکم دیتا ہے اور اس کو مان لیتے ہیں تو وہ بھی نیکی۔ تو فرمایا کہ اصل کام جو ہے وہ تھا کہ اللہ کا حکم مانا جائے، اس کو تم لوگ چھوڑ کر جو ہے اس چکر میں پڑ گئے ہو کہ منہ مشرق کی طرف ہونا چاہیے، مگر اس پہ ہی بحثوں پاسا چل رہا ہے، اتنا وقت گزر گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ ان سے اس معاملے میں بحث مت کیجیے، اور بحث کرنے کی بجائے آپ کیا کریں، آپ اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر پوری طریقے سے کاربند ہو کے آگے بڑھتے چلیں۔ اور یہ جو کر رہے ہیں حرکتیں، تو اللہ جو ہے نا ان کو اس کی قدرت کا پتہ چل جائے گا قیامت کے دن۔ یہ سارے جان لیں گے کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے اور انسان کے اوپر کتنی وہ قدرت رکھتا ہے کہ جہاں چاہے، اللہ کہتا ہے ہم تم سب کو گھیر کر لے آئیں گے اس دن اپنے سامنے۔ یہ آج جو تم کر رہے ہو نا مختلف قسم کی بحثیں، اور یہ جانتے ہوئے تم یہ بحثیں کر رہے ہو۔ دوسرا ان کا گناہ کیا تھا، وہ یہ جانتے تھے کہ اصل قبلہ جو ہے وہ یہی ہے، اصل قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہی ہے، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی صرف اپنی نسل تک چیزوں کو محدود رکھنے کے لیے وہ یہ کام کر رہے تھے اور اللہ کے حکم کو ٹال رہے تھے۔ یہ تو ہے وہ اس کی تفسیر جو عام طور پر یعنی جس جگہ پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، فٹ ہوتی ہے، وہاں پر اس کی تفسیر یہ ہے۔ اصل بات کی طرف ابھی آتے ہیں کہ ایک اور اس کا جو پہلو ہے جو عام طور پر اسی سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں امت مسلمہ مقرر کیا، ہمارے ذمہ یہ کام لگایا کہ تم نے نہ صرف خود اللہ کا حکم ماننا ہے بلکہ اللہ کے احکامات کو آگے لے کر چلنا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ ہم نے تمہیں ایک امت بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے، انصاف کرنے والی قوم بنایا ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں پر گواہی دو، یعنی لوگوں کو مسلمان بن کر دکھاؤ، اور رسول نے تمہیں مسلمان بن کر دکھا دیا کہ دین پر کیسے چلنا ہے، تو رسول پہ قیامت کے دن تمہارے اوپر گواہی دے گا۔ تو اصل چیز تو یہ کہ ہمیں کہ امت وسط بنا کے اللہ تعالیٰ نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ ہم اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو ہمارے لیے مرکز بنایا۔ ابھی بیت اللہ کے جو بھی گروہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، مطلب کسی بھی گروہ کو لے لیں آپ، اس کی مثال آپ لے لیں کہ جی پاکستان ہے، پاکستانی قوم ہے، ان کا بھی ایک مرکز ہے، یعنی مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بسیط قوم پاکستانی قوم ہمارا ایک مرکز ہے، ہمارا ایک دارالخلافہ ہے اسلام آباد میں، ٹھیک ہے، جہاں سے تمام احکامات آتے ہیں اور جو ہماری جو ریکویسٹیں ہیں ان تک جاتی ہیں، جو انصاف کے متعلق ہوتی ہیں، دوسرے متعلق ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہر قوم جو بنتی، جو گروہ بنتا ہے، اس کا ایک مرکز ہوتا ہے۔ اس طرح فوج کا اگر دیکھ لیں آپ تو دنیا میں ہر جگہ ایک اس کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، ہمارا GHQ ہے، امریکہ کا پینٹاگون ہے، کسی کا کوئی ہے، جو بیسیکلی کنٹرول کر رہا ہے، کنٹرولنگ پوائنٹ ہوتا ہے، تو ایک مرکز ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بیت اللہ کو اس قوم کا، مسلمان امت کا جو ہے وہ ایک مرکز بنا دیا۔ ابھی آپ اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ ابھی دیکھیں GHQ ہے یا دارالخلافہ ہے ہمارا، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کہہ لیں، وہ چیز ہے، وہ جو ہے اس کے اندر اصل اہمیت کس کی ہے؟ کیا اصل اہمیت جو ہے وہ اس بلڈنگ کی ہے یا اس کے اندر جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کی ہے؟ تو اصل اہمیت تو چیف ایگزیکٹو کی ہوتی ہے، آرڈر تو اس کا چلنا ہوتا ہے، وہ بلڈنگ تو ایک بلڈنگ ہوتی ہے۔ اسی کو اب قیاس کر لیجئے کہ خانہ کعبہ جو ہے اللہ نے اس کو اپنا گھر قرار دے دیا، تو گھر میں اہمیت کس کی ہوئی سب سے زیادہ؟ اللہ کی۔ چیف ایگزیکٹو تو اللہ ہے نا،
اللہ ادھر رہتا تو نہیں ہے، اللہ تو خیر ہر جگہ موجود ہے، رہتا بھی ہے اور ہے بھی، اور اگر ہم اس سینس میں لیں تو اللہ تو موجود ہے اپنے گھر کے اندر۔ اللہ نے اس کو ہمارے لیے ہیڈ کوارٹر قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اپنا رخ جو ہے نا ہمیشہ اس کی طرف رکھو۔ لوگوں کے مختلف رخ ہو سکتے ہیں، لوگ اس دنیا کے بارے میں کچھ سوچ سکتے ہیں، لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا جی فلاں نظام بڑا اچھا ہے، فلاں جو ہے نا وہ طریقہ کار بڑا اچھا ہے، فلاں شخص بڑا اچھا ہے، لیکن تمہارا رخ مسلمانوں ہمیشہ اللہ کی طرف رہنا چاہیے۔ یہ ہے کعبے کا پیغام جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کعبہ مرکز اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہمارا رخ جو ہے تمام رخوں سے ہٹ کر صرف اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رہنا چاہیے۔ اور اللہ کی طرف ہمارا رخ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو حکم دے گی ہم اس حکم کے مطابق عمل کریں گے، پھر ہم امت مسلمہ کہلائیں گے سارے۔ تو یہ جو قبلہ اللہ نے بنایا ہے، وہ جو گھر ہے پتھر کا مٹی کا گھر ہے ایک بنا ہوا، اصل چیز وہ نہیں ہے، اصل چیز جو ہے اس کا مکین ہے، یا اصل چیز جو ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں بھی ہم یہی کام کرتے ہیں، اچھا نماز میں تو ہم 5 مرتبہ یہی چیز دہراتے ہیں اور اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ بیسیکلی تو قبلہ ہمارا مرکز ہے، اس کو ٹھہرایا گیا، لیکن اصل رخ جو ہمارا ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہوتا ہے۔ تو اس کی طرف رخ کر کے جو ہے اصل چیز ہے کہ اللہ کی طرف رخ کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف جو ہے رخ کر کے اس کی بات مانی جائے۔ نماز بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ نماز میں کیا کہتے ہیں ہم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو سب سے بڑا ہے، آخرت تک تو ہی مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، شکر بھی تیرے لیے، تعریف بھی تیرے، سب کچھ تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، کس سے مخاطب ہوتے ہیں؟ صرف رخ ہم نے اللہ کی طرف رکھا ہوتا ہے، اور یہ رخ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایکچولی ہمارا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ کعبہ ایک سمبل ہے، اللہ تعالیٰ نے سمبل کے طور پہ بنا دیا، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم محسوسات کے حساب سے بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کعبے کو ہمارے لیے بنا دیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں جو تمہارا رخ ہے وہ ہمیشہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اللہ کی بات کی طرف ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کی بات کی طرف ہونا چاہیے۔ تمہارا رخ جو ہے نا اور کہیں، قبلے کا مطلب ہی یہی، قبلے کا حج کرنے کا، اس کا طواف کرنے کا، ساری چیزوں کا مطلب یہی ہے۔ اللہ نے اس کو گھر اپنا اس لیے قرار دیا ہے کہ ہمارا رخ ہمیشہ جو ہے نا اللہ کی طرف رہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے اپنے رخ جو ہے نا وہ درست کر لو۔ بحثیت قوم بھی اگر تم رخ اللہ کی طرف رکھو گے تو پھر تم ہمیشہ کامیابی کی طرف رہو گے۔ اور اللہ کی طرف رخ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے منع کر دیا اللہ نے اس سے منع ہو جو۔ یہ خیرات ہے، خیرات ہوتی ہے ٹاپ کی نیکی، سب سے بلند نیکی ہوتی ہے نا، ٹاپ لیول کی۔ یعنی اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ تم اللہ کا حکم مانو گے، تم اللہ کے حکم کو بہترین طریقے سے ادا کرو گے۔ یہ نہیں ہے صرف کہ نماز پڑھو گے، نماز کو بہترین طریقے سے پڑھو گے، ایسے کہ تم جیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اللہ سے بات کر رہے ہو۔ تو اپنا رخ جو ہے اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہیں کہ اپنا رخ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرو اور خیرات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ باقی جن لوگوں کے رخ اللہ سے ہٹ کر دوسری سمتوں میں ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی اس نظام کے، کوئی اپنے نفس کا پیروکار بنا ہوا ہے، کوئی رواجوں کا پیروکار بنا ہوا ہے، کوئی مختلف نظاموں سے امپریس ہو کے ان کا پیروکار بنا ہوا ہے، تو ان کے جتنے بھی رخ لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں یہ تمام رخ غلط ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ تمہارا رخ صرف جو ہے وہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے، اور قبلے کو تمہارا مرکز بنانے کا مطلب بھی یہی ہے۔ ورنہ جو لوگ اور طرف سمتوں میں کر کے پڑھیں گے، چاہے وہ اپنے آپ کو مذہبی کہتے رہیں، چاہے وہ آپ کو دیندار کہتے رہیں، ان سب نے مر کر آخر کار انہوں نے ہمارے سامنے آ جانا ہے اور ہمارے سامنے اکٹھے ہو جانا ہے۔ پھر اس دن ان سے سوال و جواب کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تمہارا رخ کدھر تھا بھائی؟ تمہیں تو اللہ کی طرف رخ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، تم نے اپنا رخ کہاں موڑا ہوا تھا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اچھا ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، یہ جو ہماری مسجدیں بنی ہوئی ہیں، یہ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ فوج میں ایک جی ایچ کیو ہوتا ہے، پھر کور ہیڈ کوارٹر آ جاتا ہے، پھر نیچے ڈیو ہیڈ کوارٹر آ جاتا ہے، پھر بریگیڈ ہیڈ کوارٹر آ جاتا ہے، پھر یونٹ آ جاتی ہے، یونٹ ہیڈ کوارٹر آ جاتا ہے، پھر کمپنی ہیڈ کوارٹر آ جاتا ہے، یہ سارے ہیڈ کوارٹرز ہیں۔ تو اصل میں مسجد یہ بھی اللہ کا گھر ہے، ہم اس کو اللہ کا گھر ہی کہتے ہیں نا۔ تو یہ وہ ساری یعنی جی ایچ کیو ہمارا وہ ہے، اور باقی جتنے بھی مساجد ہیں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ اس کی
یعنی اس کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ ایک ایسی جگہ جو مرکز کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے ہم ادھر آ کے نماز پڑھتے ہیں, رخ ہمارا اللہ کی طرف ہی ہوتا ہے اور دوسرے رسوں میں قبلہ کی طرف ہوتا ہے. تو یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ نیچے لیول پہ بھی وہی چیز جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو کے آ رہی ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے یہاں جو اگلی 2 آیتوں میں فرمایا ہے, اگلی آیت کے اندر خاص طور پہ یہ سفر کی بات کی ہے کہ جب تم باہر نکلو یہاں سے, سفر میں ہو, تب بھی اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رکھو. یعنی یہ نہیں ہے کہ ابھی ایک جگہ پہ آپ حضر میں ہیں, آل دو سفر میں ذرا مشکل ہوتی ہے, قبلہ کا رخ مقرر کرنا اور متعین کرنا ذرا مشکل بات ہوتی ہے, لیکن اللہ رب العزت کی ذات کہتی ہے کہ اگر تم باہر نکلو, جہاں بھی ہو, سفر میں ہو, حضر میں ہو, جہاں پر بھی تم ہو, تمہارا رخ جو ہے ہمیشہ وہ کدھر رہنا چاہیے, اللہ کی طرف رہنا چاہیے. دوسرے لفظوں میں نماز بھی آپ قبلہ کی طرف کر کے پڑھو گے اور دل بھی تمہارا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا رہنا چاہیے. اس سفر میں بھی آپ نے اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے, اس جگہ پہ بھی آپ نے اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے, اور کوئی ایسی چیز نہیں کرنی ہے جس سے اللہ کی نافرمانی کا کوئی عنصر جو ہے نا نکلتا ہو, کیونکہ تم نے خیرات کے اندر, نیکیوں کے اندر جو ہے وہ سبقت کرنی ہے. اور پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ, اور یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ اس چیز سے ہرگز غافل نہیں ہے تمہارے عملوں سے, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, اللہ کی اس پر نظر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اچھا اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں آیتوں کو جمع کر لیا ہے, سفر والی بھی اور دوسری بھی. پیچھے آیت نمبر 144 میں گزر چکا ہے جہاں حکم ہوا تھا کعبے کی طرف منہ کرنے کا, قبلہ کو چینج کرنے کا, اور یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگلی آیت کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور جہاں تم بھی ہو, جہاں بھی سے بھی نکلو, اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, اور جہاں بھی تم ہو اپنے چہرے, یعنی یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا, فَوَلُّوا جمع کی ضمیر ہے, اور مسلمانوں کو کہا جا رہا کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو. ابھی دونوں چیزوں, یہ بار بار ریپیٹیشن نہیں ہے. ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ریپیٹ ہو رہی ہے, بار بار بات ریپیٹ نہیں ہو رہی. غور سے دیکھیں, یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو جمع کیا ہے, سفر کے دوران بھی اور جب تم اپنی جگہ پہ, اپنے مقام پر جہاں تم رہتے ہو وہاں پر موجود ہو. دونوں صورتوں میں تمہارا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف رہنا چاہیے. اور آگے فرمایا, اس کی وجہ وجوہات فرمائی ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. ابھی پہلی وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, فرمایا کہ تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت نہ مل سکے. یہ نہ ہو کہ یہاں سے تم نکلو, جیسے یہودی کہتے تھے کہ لو جی کل یہ ادھر نماز پڑھ رہے تھے, آج ادھر نماز پڑھ رہے ہیں, اور تم جب یہاں پر حضر میں نماز پڑھ رہے ہو تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو, اور یہاں سے باہر نکل جاؤ تو تمہارا جو دل میں آئے تم اس طرح منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو. آج لوگ سفر کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ قبلے کا تعین کر سکے, قبلے کو دیکھ سکے کس طرف ہے. لیکن جو بھی آپ تعین کر لیں, جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس طرف پروبیبلی قبلہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اگر تو آپ کے پاس آج کل تو خیر کوئی مسئلہ نہیں, آپ کے پاس موبائل آ گئے ہیں, اس کے اوپر وہ ایپس آ گئی ہیں اور ایپس دی ہوتی ہے, اس کے اندر آپ لگا کے دیکھیں تو آپ کو قبلے کا ڈائریکشن پتہ چل جاتی ہے. لیکن اگر آپ کو کہیں پتہ نہیں بھی چلتا ہے اس کا, تو آپ اپنے اندازے سے اندازہ لگا کے ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں. اللہ نے پیچھے کہا تھا کہ وہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. اگر تم کسی اور ڈائریکشن میں بھی نماز پڑھ رہے ہو تو اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. مجھے بھی یاد ہے کہ میں جب امریکہ گیا تو 2006 میں, تو میں ابھی میرا اپنے ایک ذہن میں تصور تھا کہ قبلہ اس طرف ہونا چاہیے جس طرح ہمارا ایک ہے کہ مغرب کی طرف ہوتا ہے, اور میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی اس حساب سے جو مجھے اندازہ تھا. اور ایک دن ایک افسر تھا کسی دوسرے ملک کا, وہ مسلمان تھا, تو میرے کمرے میں آیا تو میں نماز پڑھ رہا تھا, تو اس نے کہا تھا قبلہ اس طرف تو نہیں, قبلہ تو اس طرف ہے, یعنی تھوڑا سا سائڈ پہ کیا کہ آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی. خیر میں نے اس وقت ڈائریکشن چینج کر لی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ غلطی سے کسی طرف آپ نے کر لیا ہے, کوشش تو یہ کریں کہ جہاں قبلہ ہے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں, تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت نہ ملے. لوگ کہیں گے کہ یار یہ کرتے کیا ہیں, ادھر تو جب ہوتے ہیں تو منہ اپنا ان کا ادھر ہوتا ہے, اور جب یہ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو ان کا منہ جو ہے نا کسی اور طرف ہو جاتا ہے. تو یہودیوں کو یا دوسرے لوگوں کو پراپوگنڈا کرنے کا یہ موقع نہ ملے. تو ایک امت
اور اس کا ایک مرکز اور اس کا ایک رخ، ایک قرآن ایک رسول، سب کچھ تمہارا ایک ہونا چاہیے اور ایک ہی ڈائریکشن میں تمہیں موو کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں یہ عزت دی ہے کہ تم اللہ کا پیغام لے کر اس دنیا میں چلنے والے ہو، اس کو پھیلانے والے ہو۔ فرمایا الا الذین ظلموا منہم، اچھا حجت تو لوگوں کو حجت نہ ملے، کوشش کرو کہ نہ ملے، لیکن جو ان میں سے ظالم ہیں، جو واقعی بدبخت ہیں، وہ ضرور تم پہ تنقید کرتے رہیں گے، وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، وہ کوشش کریں گے کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ تنقید کا کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے نا وہ ڈھونڈتے رہیں، تو وہ تنقید جو ہے وہ تمہارے اوپر کرتے رہیں گے۔ فلا تخشوہم واخشونی، تو تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ رب العزت کی ذات کہتی ہیں کہ اگر دین کے معاملے میں تمہارے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے، تمہیں کوئی تنقید کا نشانہ بناتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے وہ کوئی دوسرا ہے، چاہے وہ مشرک ہے، تو اس کے معاملے میں تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے اندر اگر کوئی خوف ہونا چاہیے تو صرف میرا خوف ہونا چاہیے کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو جواب دہی کرنی ہے۔ اور آگے فرمایا لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، دوسری بات اللہ نے فرمائی ہے کہ اس طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں، یعنی جو ذمہ داری میں نے تمہارے اوپر لگائی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف رہے، اور تم ہمیشہ یہ سوچتے رہو کہ تم نے اللہ کا کام کرنا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے، اس کے احکامات کے تحت اس دنیا میں زندہ رہنا ہے اور سارا کام کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم تمہیں وہ مقام عطا فرمائیں گے جو واقعی میرے بندوں کے لائق ہے اور جو میرے بندے ہوتے ہیں۔ آج اگر امت مسلمہ جو ہے وہ ان گڑھوں میں گری ہوئی ہے اور اپنے مقام سے گری ہوئی ہے اور ہم ساری بسیط امت مصیبت میں ہیں، تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنی نعمت تو ہمیں دی تھی، لیکن اس نے تمام اس صورت میں وعدہ کیا تھا جب کہ ہم لوگ جو ہے وہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ کے احکامات کو مانتے رہیں اور اپنے رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف رکھیں۔ اور آگے فرمایا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ جب تم خود اللہ کی طرف اپنا رخ رکھو گے، تمہارے ہدایت پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اپنے رخ کو اللہ کی بات کی طرف موڑو اور اللہ کی طرف اپنے رخ کو رکھو اور اللہ کی بات کو مانو۔ جب تم خود مانو گے تو اللہ تمہیں بھی ہدایت دے گا اور تمہاری وجہ سے پوری دنیا کو بھی ہدایت دے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تین ریزنز جو ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، یہ تین ریزنز ہیں۔ ایک تو لوگوں کو تمہارے خلاف حجت نہ ملے، اس لیے اپنا رخ ہر صورت میں اللہ کی طرف رکھو۔ آج کل ہمارے اوپر تنقید ہوتی ہے نا، یار یہ دیکھو یہ مسلمان ہے، یہ حرام بھی کھا رہا ہے، یہ رشوت بھی لے رہا ہے، یہ سود بھی کھا رہا ہے۔ وہ کافر تو بڑے حیران ہوتے ہیں، کافر تو ایسا ہی، اسپیشلی ہمارے جو دوست باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں ان پہ وہ بڑے حیران ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار تمہارے نبی کے خلاف کوئی بات کر دیں، تمہارے دین کے خلاف بات کر دیں، تم ایسے بڑے کوٹتے ہو، شراب ہمارے ساتھ بیٹھ کے پی رہے ہوتے ہو، شراب ہمارے ساتھ بیٹھ کے پی رہے ہوتے ہو، تیرے دین کے متعلق کوئی بات کر دیں تو ایسے بڑے کوٹتے ہو جیسے، تو تم کیسے لوگ ہو یار؟ جو بلیو کرتے ہو وہ پریکٹس تو کرو۔ تو پر ہدایت تو پھر اسی وقت ہی آتی ہے انسان کو جب انسان جو کچھ بلیو کرتا ہے اس کو پریکٹس میں لائے، اس کی بات مانے۔ اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے اور اللہ ہمارا رب ہے، تو پھر ہمیں اس کی بات ماننی ہوگی، پھر اپنی زندگی کو اس طریقے سے ڈالنا ہوگا۔ اگر ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور وہ جو ہے ہم ان پر ایمان لے آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہمیں ان کے طریقوں کو فالو کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، ہم خود ہی ہدایت پر نہیں رہیں گے، تو دوسروں کو ہم کیا ہدایت دیں گے، دوسروں کو ہم کیا گائیڈ کریں گے؟ جب انسان خود ہی نماز نہ پڑھو کسی کو وہ کیا کہے گا؟ اور اگر کہہ بھی دے گا تو اس پہ اثرات کیا ہوں گے اس بندے کے اوپر؟ تو یہ چیز ہے جو اللہ ان آیات کے اندر جو ہے ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ بھئی اپنا رخ جو ہے اس کو اللہ کی طرف کر لو، اللہ کی طرف موڑ لو۔ اللہ تعالیٰ نے جو مرکز تمہارے لیے بنایا ہے وہ بصیرت امت اس لیے بنایا تھا کہ تمہارا رخ ہمیشہ اللہ کے دین کی طرف رہے، تم بصیرت امت اللہ کے دین پر خود بھی عمل پیرا رہو اور اس دین کو لے کر پوری دنیا کے اندر بھی پھیلاؤ اور اس دین پر گواہی دیتے رہو، اس دین پر شہادت دیتے رہو۔ تو اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر ظاہر ہدایت تمہیں نصیب نہیں ہوگی اور اس کی جواب دہی تمہیں میرے ہاں جب تم آؤ گے تو تمہیں کرنی پڑے گی۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر۔